اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا۔ اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بہت ہجوم تھا اور مسجد میں کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ پھر میں نے جہاں جگہ پائی وہیں بیٹھ گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میری دائیں جانب ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والا جوان بیٹھا ہے، اور اس نے سادہ کپڑے پہن رکھے ہیں اور اس کے بدن سے بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ پیارے برادران اسلام، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے سہل، کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ، خیریت سے ہوں، مگر میں حیران رہ گیا کہ اس کو میری کوئی جان پہچان نہیں، پھر اس نے مجھے پہچان کیسے لیا اور میرا نام لے کر میرا حال کیسے پوچھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ خیر میں وہاں بیٹھا رہا، اتفاقاً مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی اور بڑی شدت کے ساتھ یہ حاجت محسوس ہونے لگی، حتیٰ کہ بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ خلقت بہت تھی اور جماعت کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے باہر نکلنا بھی مشکل تھا اور بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا، اور وہ جوان شخص بھی میرے پاس موجود تھا۔ پھر وہ نوجوان مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کیوں جناب، آپ کو پیشاب کی حاجت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس نے اپنی چادر اتار کر میرے منہ پر ڈال دی اور کہا لیجئے پیشاب کر کے جلد فارغ ہو جائیے کہ جماعت تیار ہے۔ میرے منہ پر اس چادر کے پڑنے سے مجھ پر غنودگی سی طاری ہوئی، اور میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا جس کے اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جائیے۔ میں اندر گیا تو ایک بڑا عظیم الشان محل دیکھا جس میں ہر قسم کی سہولیت میسر تھی۔ وہاں ایک درخت نظر آیا جس کے ساتھ ہی ایک غسل خانہ بنایا ہوا تھا، اور ایک تولیہ بھی وہاں موجود تھا، اور ایک کوزہ بھی پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا، اور مسواک بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں پیشاب کیا اور پھر غسل بھی اور وضو بھی کر لیا۔ اتنے میں آواز آئی کیا آپ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں، تو فوراً میرے منہ پر سے چادر اتار لی گئی۔ جب میرے اوپر سے چادر اتری تو میں نے دیکھا کہ وہی جامع مسجد ہے، وہی صف ہے اور وہی جگہ ہے، اور میرے دائیں طرف وہی جوان بیٹھا ہوا ہے اور وہی وقت ہے۔ اور یہ ماجرا دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران رہ گیا، اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب اس واقعے کی طرف دھیان کرتا ہوں تو مجھے یقین کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور مشکل بھی میں کیسے سمجھتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو اس وقت میرے نظر سے اوجھل تھا۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد میں اسی جوان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اے سہل، شاید تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس پر تم کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، آپ کی بالکل بات صحیح ہے۔ پھر اس نے کہا تو آپ میرے ساتھ آئیے۔ پھر میں اس کے ہمراہ چل پڑا۔ اتنے میں وہی دروازہ سامنے آ گیا جو میں دیکھ چکا تھا، اور پھر وہ جوان اسی دروازے کے اندر داخل ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی محل ہے، وہی درخت ہے، اور وہی غسل خانہ، اور وہی لوٹا بھی ہے، اور مسواک وہاں موجود ہے، اور وہی تولیہ بھی ہے جو تولیہ ابھی تک بھیگا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سب کچھ دیکھ کر کہا آمنت باللہ۔
پھر اس جوان نے فرمایا کہ اے سہل، من اطاع اللہ تعالی اطاعہ کل شیء اطلبہ تجدہ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، اور پھر جب اسے ڈھونڈو تو وہ ضرور ملے گا۔ پیارے برادران اسلام، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر رونے لگا اور اس جوان نے میرے آنسو پوچھے۔ پھر میں نے آنکھیں کھولی تو نہ وہ جوان نظر آیا نہ وہ مکان، اور میں حیران رہ گیا، اور پھر اس روز سے اللہ کی عبادت میں اور بھی زیادہ محو ہو گیا۔ تو پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے کامل اور خدا پرست بندے بھی موجود ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں اور تصرفات کے مالک ہیں، اور جو مشکلات کو پل بھر میں دور کر دیتے ہیں، اور یہ طاقتیں انہیں اللہ ہی کی طرف سے اللہ کی اطاعت کے بدلے حاصل ہوتی ہے، اور ان کی ان طاقتوں کا انکار اللہ کی دین و بخشش کا انکار ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو سوچئے کہ وہ آقا اگر خود شب معراج پل بھر میں فرش سے عرش پر جا پہنچا اور وہاں ساری ملکوت کی سیر فرما کر فوراً واپس تشریف لے آیا، اور جب واپس آیا تو وہی وقت تھا اور وہی وضو کا پانی چل رہا تھا اور وہی زنجیر بدستور ہل رہی تھی، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے